السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کس عمر میں بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے، یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن والا کوسچن ہے یا کنفیوژن بھرا کوسچن ہے، کیونکہ کچھ لوگ کچھ ریسرچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا، یا جب 5 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ جو ہے نا اس کو اسکول بھیجیں، اور جبکہ کچھ یونیورسٹیز جو اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی ہے اور یو ایس اے کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو 6 سے 7 سال کی عمر تک بچے کو جو ہے نا اسکول میں بھیجنے کی جو ایک تلقین کرتے ہیں، یا جو انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو 6 سال کے بعد یا جو 7 سال کے بعد بچے اسکول گئے ہیں، ان کے جو رزلٹس ہیں یا ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ایز کمپیئر کم عمر کے بچوں کے زیادہ ہے۔ تو میں ایک اصولی بات یہاں پر شیئر کروں گی، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، جو میرا دل چاہتا ہے کہ جس کو فالو کیا جائے سوسائٹی میں، تاکہ جو ہے نا ہماری جو جنریشن ہے وہ اچھی طرح سے ایک ٹرینڈ ہو سکے، اچھی طرح سے تربیت حاصل کر سکے، کیونکہ یہ نیکسٹ جنریشنز کا معاملہ ہے۔ اور اگر ہم جو بیسک جو سیڈ ہوتی ہے، اگر سیڈ کو ہم اچھی طرح سے زمین کو نرم کر کے سیڈ کو بوئیں گے اور پھر پراپر اس کی کیئر کریں گے، جو پانی، ہوا، جو جس چیز کی اس کو پراپرلی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کریں گے، تو اوبویسلی وہ ایک دن ایک پروڈکٹیو پودا بنے گا اور اچھا اور بہترین پھل دے گا۔ تو اگر ہم ویری ارلی جو ہے نا ان کی تربیت اچھی طریقے سے کریں گے اور پراپر جو ہے نا ایک نیچرل وے ہے اس کو فالو کریں گے، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اگر اسے فالو کریں گے تو جو رزلٹس ہیں وہ بہترین آئیں گے۔ تو آئیڈیل سچویشن ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کی تربیت پیرنٹس خود کریں، ماں اور باپ اپنے بچے کی تربیت خود کریں۔ تو آئیڈیل سچویشن تو ہم بچے کو جو ہے نا ہوم اسکولنگ میں ہی دے سکتے 7 سال تک، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ سچویشن ہمارے ہاں ماں بھی جاب کرتی ہے اور فادر بھی جاب کرتا ہے، تقریباً دونوں ہی جاب کرتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں جاب کرتے ہیں تو ہم بچے کو تقریباً 5 سال سے بھی کم عمر کے بچے کو ہم اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح مائیں جب جاب کرتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، گھر میں کام کرنے کے لیے، صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، گھر کے باقی جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ماسیاں وغیرہ رکھ لیتی ہیں یا پھر کام والی رکھ لیتی ہیں، مطلب جو گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آؤٹ ڈور کر دیا جاتا ہے یا پھر آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے، کہ باہر سے کوئی سورس ارینج کر کے ان کاموں کو کروا لیا جاتا ہے۔ لیکن ان کیس آف چلڈرن آپ اپنے بچوں کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو کمپلین نہیں کرنی چاہیے ان فیوچر، جب وہ آپ مستقبل ایک ایسا دیکھیں گے کہ آپ پھر یہ کہیں گے کہ آپ کے بچے بگڑ گئے۔ تو آپ اس کو جو ہے نا اسکول پر نہیں ڈال سکتے کہ آپ کے بچے کی تربیت اسکول والے کریں گے۔ تو صبح کے ٹائم ہم جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ اسکولنگ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بچے کی تربیت جو ہے نا اسکول والے کریں گے، اور شام کو جب بچہ گھر واپس آتا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس سے بات کریں، اس کے اسکول کا وقت کیسا گزرا، اس نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ وہ پیرنٹس کے ساتھ بات نہیں کرتے یا پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دیتے، اور اس کو جو ہے نا اکیڈمیز پر ڈال دیا جاتا ہے، اگین آؤٹ ڈور سورس۔ تو جب وہ اکیڈمیز پر چلے جاتے ہیں، شام کو اکیڈمی ہوتی ہے، اب رات کو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دے، لیکن وہ رات کو بھی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور رات کو الٹرنیٹ پیرنٹس اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، الٹرنیٹ پیرنٹس ان دا فارم آف سیل فون، ٹھیک ہے، ان کو سیل فون دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو چاہے دیکھیں، جیسے چاہیں اپنا جو رات کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جو چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچے کو ٹائم دے، لیکن وہ سیل فون دے دیتے ہیں ان کو، اور وہ جو ہے نا اپنی ذمہ داری سے یا اپنی رسپانسبلٹی سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو بچہ سیل فون سے پھر سیکھتا ہے، لرننگ کرتا ہے، وہی سیکھتا ہے جو سیل فون میں ہو رہا ہوتا ہے، جو ویڈیوز میں ہو رہا ہوتا ہے، اور جو وقت اسکولنگ میں ہم نے ان کی لگا دیا یا پھر جو اکیڈمیز میں ہم نے ڈال کے کر دیا، حالانکہ اس وقت میں جو 5 سے مطلب جب بچہ 7 سے 10 سال کا ہوتا ہے، اس عمر میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے،
ان کے ساتھ نیچر میں جانا چاہیے، ان کے ساتھ تتلیاں پکڑنی چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے، ان کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ اس ٹائم وہ ایسے ایسے کوسچن کرتے ہیں نا کہ آپ کی اپنی لرننگ بھی ان سے ہوتی ہے۔ تو ان کو آسمان نیلا کیوں ہے یہ بتانا چاہیے، بادل کیسے بنتے ہیں یہ بتانا چاہیے، بارش کیسی ہو رہی ہے یہ دکھانا چاہیے۔ سیڈ جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو اس سے پودا کیسے نکلتا ہے، اس پروسیس کو دکھانا چاہیے۔ سیڈ بونا ایک ساتھ یہ سکھانا چاہیے، یہ ایک قسم کی ایکٹیویٹی ہے۔ اور پھر آسمان پر پتنگ اڑ رہا ہے تو کس کلر کا ہے یہ بتانا چاہیے، پرندے اڑ رہے ہیں وہ کیسے اڑتے ہیں یہ بتانا چاہیے۔ ان کے ساتھ فیملیز رشتہ داروں میں جانا چاہیے۔ تو جب بچہ 7 سال سے 10 سال کا ہوتا ہے، جب پیرنٹس جو ہے نا 7 سال تک اسے ہوم سکولنگ دیتے ہیں یا ایک آئیڈیل سچویشن اسے پرووائڈ کرتے ہیں، تو جب وہ اسے یہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، ریلیٹیوز کے پاس لے جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، اس کے سارے سوالوں کا جواب خود دیتے ہیں، اس کو ایک کوالٹی ٹائم پرووائڈ کرتے ہیں، اس ٹائم بچے کو سکولنگ نہیں چاہیے، اس ٹائم بچے کو کوالٹی ٹائم چاہیے، وہ بھی پیرنٹس کا چاہیے۔ تو پیرنٹس جس طریقے سے اس کی تربیت کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ باہر جائیں، آپ اس کے ساتھ چڑیا گھر جائیں، آپ اسے دکھائیں کہ بندر ماما کیسا ہے اور شیر کیسا ہے، اور جو ہے نا اگر رات کو چاند نکلتا ہے تو چندہ ماموں کیسا ہے، وہ کس سے جو ہے نا روشنی ادھار لیتا ہے، اور آسمان پر جو ہے نا بادل کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اسے دکھائیں گے، جب آپ اس سے بات کریں گے، جب آپ اس کے فرینڈ بنیں گے، جب آپ اس کے دوست بنیں گے، آپ اس کے کلوز ہوں گے، آپ ان سے کمیونیکیشن کریں گے، تو 7 سال کی عمر تک وہ یہ ساری چیزیں سیکھ جائے گا۔ پیشنس سیکھے گا، صبر، کیسے برداشت کرنا ہے دوسرے کو، کس طرح سے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں بچہ جو ہے نا 7 سال کی عمر تک سیکھ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کے بعد جب آپ اس کو سکولنگ کے لیے بھیجتے ہیں یا اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو آپ یقین کریں وہ بچہ جو اس سے بڑے بھی ہو نا، تو وہ بچہ جس کو آپ 7 سال کے بعد جب اسکول میں داخل کرتے ہیں، تو وہ بچہ ان سے زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے، ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے، ان سے زیادہ اس میں برداشت کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، اور لرننگ کیپیسٹی بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا ساری ووکیبلری آلریڈی سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ آلریڈی آپ کے ساتھ لرننگ اس کی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کی برداشت کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ایک سوشل جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کی کافی اچھی ہو چکی ہوتی ہے، وہ جینیس بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب وہ باہر جا کے کمیونیکیٹ کرتا ہے، جب وہ لرننگ کے لیے باہر جاتا ہے، تو ریزلٹس بھی یہی بتاتے ہیں، ریسرچ بھی یہی بتاتی ہیں کہ اس بچے کی پرفارمنس دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے جو کم عمر میں اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ تو جب بچہ باہر جا کے سیکھتا ہے، اسکول جا کر سیکھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، تو اس کے ریزلٹس ان بچوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں جو کم عمر میں اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی گروتھ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ایک مطلب آپ پراپر سیڈ بوئیں گے، آپ پھر اس کو پراپر انوائرمنٹ، پراپر سرکمسٹانسز پرووائڈ کریں گے، تو آپ کو نتائج بھی اچھے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا جو بنیاد ہے، مطلب آپ کا جو بچہ ہے آفٹر 7 ایئر وہ ویسے بھی اس نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، سوشل ہو جانا ہے، اس نے دنیا داری کرنی ہے، 7 سال سے 10 سال کے بعد اس نے دنیا داری کرنی ہے، اس نے سوشل ہو جانا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا بیج وہ جو پودا ہوتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو دیوار کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے دیوار کی، اگر آپ وہ ٹیڑھی رکھ دیں گے تو پھر آپ جتنی بھی دیوار کو زیادہ بلند کرتے جائیں یا اوپر کرتے جائیں تو کیا ہوگا، وہ دیوار ٹیڑھی ہی ہوتی جائے گی اور ایک دن گر کر ختم ہو جائے گی، اس پر کوئی بھی خوبصورت عمارت یا مضبوط عمارت نہیں بن سکے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کی پراپر تربیت کریں گے، آپ اس کو کانفیڈنٹ دیں گے، آپ اس کے ساتھ ہوں گے، آپ اس کی جو 7 سال تک جو اس کے انوسینٹ کوسچنس ہیں
وہ خود آپ ان کے جواب دیں گے، ان کے آنسرس مل کر آپ ڈھونڈیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ سیکھے گا، وہ زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ ایک انسان بنے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، آپ اسے کہو گے کہ آؤ آج ہم کہانی سنتے ہیں، کہانی سناتے ہیں کہ فاطمہ جناح کون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے، قائد اعظم کون تھے، ایڈیسن کون تھے، اور جو آخری ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، وہ کون تھے، اور اس کا جو ایک سوسائٹی میں کردار تھا وہ کتنا بڑا تھا، اور کس طرح سے ہم ان کو جو ہے نا فالو کر کے ایک لیڈر بن سکتے ہیں دنیا کے۔ جب آپ اپنے بچے کو یہ ساری بیسک ایجوکیشن خود اپنے ہوم سکولنگ میں یا پھر ہوم سکولنگ کر کے دیں گے، یا اپنے ساتھ خود ان کی تربیت کریں گے، تو آپ کا بچہ زیادہ گرو کرے گا بنسبت اس کے کہ آپ 5 سال کی عمر میں اسے اسکول میں ڈال کر جو ہے نا اس کے کانفیڈنس کو سپریس کر دیں، اسے خوف زدہ کر دیں، کیونکہ اس میں اس ٹائم کیپیسٹی کم ہوتی ہے برداشت کی۔ وہ جو ہے نا اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس ٹائم اسے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں جہاں وہ ڈر کے مارے کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتا، زیادہ تر روتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے جب ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، باپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں لوگوں کے یا باہر کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ایک پروفیشنلی ہی وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچرلی آپ جب ٹریٹ کریں گے، کیونکہ آپ پیرنٹس ہیں، تو آپ ان کو نیچرل وے میں ٹریٹ کریں گے، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ پروفیشنلی ٹریٹ کریں گے، ان کا پروفیشن ہی پڑھانا ہے، وہ ایموشنلی ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے یا کنیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہیں۔ بچہ بھی آپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہے، جو باتیں وہ آپ کو بتا سکتا ہے وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کی اگر ممکن ہو سکے، پاسبل ہو سکے، تو 7 سال تک آپ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، انہیں ہوم سکولنگ دیں، اور جو فاؤنڈیشن ہے وہ جو ہے نا ایک بہترین انداز میں رکھیں، تاکہ آپ کا بچہ آگے چل کر فیوچر میں گرو کر سکے، بہترین نتائج دے سکے، اور ایک اچھا انسان بن سکے، اور معاشرے کو ترقی کی طرف لے جا سکے، اپنے لیے بھی بہترین کر سکے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکے اپنی کامیابی سے۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔